صفدر صاحب ایک سوال جو بڑا ہمارے دل دماغ میں رہتا ہے کہ طاق رات ہے کون سی, عبادت کریں کس رات کو, یا موسٹ پروبلی اگر میں کہوں کہ سب سے امپورٹنٹ رات ہے کون سے والی, کیا 27ویں کو ہم مان لیں رات اور ہم اسی رات میں مانگ لیں اور باقی چاروں راتوں میں کچھ نہ کریں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ یہ آخر کی جو طاق راتیں ہیں 21ویں ہے, 23ویں ہے, 25ویں ہے, 27ویں ہے اور 29ویں ہے, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن علماء زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جمہور کا یہ قول ہے کہ 27ویں رات یعنی جو کل آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے, طاق راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ 27ویں رات. 27ویں رات کے حوالے سے ویسے اگر ہم ایک کوئی دلیل بھی ہے جو علماء کرام کے حوالے علاوہ بھی کملی والے آقا کے فرمان ہو یا کوئی اس ایلیمنٹ کچھ ہمیں ملتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم اس رات کو جب مینشن کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اس کے حوالے سے گفتگو شروع کی تو کچھ صحابہ کی آپس میں کوئی بات چیت تکرار ہوا. جب وہ تکرار ہوا تو وہ حضور کی طبیعت کو وہ تکرار جو ہے وہ ناگوار گزرا. تو اس وقت کیونکہ اگر وہ تکرار نہ ہوتا تو یہ بالکل کلیئر میسج آ جانا تھا کہ یہ کون سی رات ہے. لیکن جب وہ تکرار کا سلسلہ ہوا تو وہ بات سکپ ہو گئی, وہ پھر نکل گئی, پھر یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ڈھونڈ لو. اچھا, یہ جو ہمارے لیے یہ بڑا نقصان نہیں ہوا اگر ہمیں پتہ چل جاتا, یا کیا کہتے ہیں اگر میں ایک سست مسلمان ہونے کے ناطے سوچوں تو نقصان تھا فائدہ تھا یا اس میں بھی کوئی حکمت تھی؟ دیکھیں نا, وہ بابا فرید فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا چل جھاڑو دے مسیت, تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں فائدہ زیادہ ہے, کیونکہ دیکھیں کہ زیادہ جاگنے کا موقع ملا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ پھلاں دا تو کٹ دریا دریا وچ پھر رج کے نہا, مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری وہ نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. بات یہ ہے کہ رات کی جو عبادت ہے نا, شب بیداری, یہ بندے کے اندر جو ایک میں ہوتی ہے نا اور نفس ہمارا, یہ رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس پہ بھاری ہوتا ہے اور نفس کو کچلتا ہے. وہ نفس ہمارا جو ہے نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ نفس لوامہ اور ملہمہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ راہ ہدایت پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ طاق راتوں میں اگر زیادہ ہر طاق رات کو شب قدر ہی سمجھ کے جاگا جائے تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس کی تربیت زیادہ ہو جائے. صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جمعۃ الوداع اس کی کوئی فضیلت کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے پاس یہ ابھی جمعۃ الوداع آ رہا ہے تو ہم کس طرح اس کی عبادت کو کس طرح کریں اور کس طرح کوئی اگر کمی کوتاہی رہ گئی تو پوری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو جمعۃ الوداع کی جو حیثیت ہے وہ بھی کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہیں رمضان سے. دیکھیں رمضان میں نیکیوں کی توجہ بھی ہو جاتی ہے, نمازوں کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے, شب بیداری کی طرف, قرآن کی طرف توجہ ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان ہے. جمعۃ الوداع کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ وہ آخری جمعہ ہوتا ہے, آخری جمعہ ہے رمضان کا, تو یہ ہے کہ اینڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مینشن نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا, کیا کوئی طریقہ کار کیا ہے. عبادت کا وہی طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے. وہ بے شک جمعہ رمضان کے علاوہ ہو تب بھی وہی ہے, جمعۃ الوداع ہو تب بھی وہی ہے, رمضان کا کوئی اور جمعہ ہو تب بھی وہی ہے. لیکن اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ ہر چیز کا اینڈ جتنا اچھا ہو اتنا مزہ ہوتا ہے. ایک بندے کو چین آ جاتا ہے نا, ایک بندے کو کیف آ جاتا ہے, سرور آ جاتا ہے کہ مجھ کو اللہ نے جو طاقت دی تھی, جو بساط دی تھی, میں نے اپنی طرف سے اس کا حق ادا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ جمعۃ الوداع کے علاوہ اگر ہم بات کریں آخری دنوں میں کوئی ایسا سلسلہ بھی ہے, اس کو ایک رات کہتے ہیں, وہ میرے ذہن سے لفظ نکل گیا, ہم کیا سمجھیں یہ جو ساری اجرت ملنے کا سلسلہ ہے یہ اس رات ہمیں مل سکتا ہے, ہم عبادت اس سلسلے میں اس تک کو دو کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رات آ رہی ہے جس کو شب قدر کہہ رہے ہیں, ابھی 2 طاق راتیں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ اس کو افضل رات کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس میں فرشتے زمین پر اترتے کیا بات ہے. لیکن
ایک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ محدثین نے راتوں کا ایک تقابل کیا ہے کہ راتوں میں سے سب سے افضل رات کون سی ہے. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ شب قدر کی اپنی فضیلت ہے، لیکن شب قدر میں ہوا کیا ہے، اس رات میں قرآن کا نزول ہوا. ایک بات فرشتے اترتے ہیں، دوسری بات اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی رات ہے جو سب سے افضل ہے. کیا بات ہے. امام قسطلانی نے اور امام زرقانی نے بے شمار اور محدثین نے راتوں کا ایک تقابل کیا ہے کہ کون سی رات سب سے افضل ہے، شب قدر افضل ہے یا شب میلاد افضل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر شب قدر کو قرآن اترا ہے تو شب میلاد کو صاحب قرآن آیا. وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں اگر فرشتے اترے ہیں تو اس میں وہ ذات آئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. کیا بات ہے. اگر اس رات میں رحمتیں ہوتی ہیں، اگر اس رات میں رحمتیں ہوتی ہیں تو شب میلاد وہ رات ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنا وہ محبوب بھیجا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس رات میں اگر رحمتیں ہیں تو شب میلاد میں رحمت للعالمین ہے. تو یہ ہے کہ راتوں کا تقابل جب محدثین نے کیا تو انہوں نے کہا کہ میلاد کی رات سب سے افضل ہے کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیکن جب وہاں میزان لگایا جائے گا تو اعلان ہوگا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. اے محبوب آپ اس وقت جب وہ ایک لگے گا وہاں پہ ایک ممبر بچھے گا، اس وقت سرکار دو عالم کی کرسی لگے گی، آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی للمذنبین، میری شفاعت جو ہے وہ چوٹی کے گناہگاروں کے لیے ہے. کیوں؟ نبی اتنا بڑا ہے تو فرمایا شفاعت بھی، رحمت بھی اتنی بڑی ہے. ہاں شفاعت بھی چوٹی کی ہوگی. نبی اتنی شان والا ہے، رحمت بھی اتنی شان والی ہوگی. فرمایا جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، جب ہر ایک کو تمام انبیاء کے پاس امت جائے گی، ہماری سفارش کریں، حساب شروع ہو، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. حضرت آدم سے کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو، وہ کہیں گے میں نہیں کہتا، مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ایک لغزش ہوئی تھی. اسی طرح کرتے کرتے حضرت عیسیٰ تک آئیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا. پھر سارے اس دامن کے ساتھ لپٹ جائیں گے جس کے لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے کسی بات پہ احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کا میلاد کیا تو فرمایا اے مومنین میں نے تم پہ یہ احسان فرما دیا ہے. تب آقا چلیں گے اور آپ جب وہاں پہ جائیں گے حساب کتاب شروع ہوگا. فرمایا شفاعتی للمذنبین، میری شفاعت چوٹی کے گناہگاروں کے لیے ہے. اور یہ بات میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں، یہ رات بھی بڑی افضل ہے، اس میں بھی عبادت کریں، 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ راتیں جس کے وسیلے سے ملی ہیں اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.